میں ایک شو دیکھ رہا تھا۔ اس شو کے اندر ایک لڑکی نے دو باتیں بڑی خوبصورت کہی ہیں۔ وہ دو باتیں کیا ہیں یہ ہم آگے چل کر پتہ کریں گے۔ ابھی ہمیں جو سمجھنے کی بات ہے وہ سمجھنی چاہیے۔ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ لاس اور پرافٹ انسان کی زندگی میں ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، خوشی کیا ہے اور غمی کیا ہے۔ انسان ان دونوں کے درمیان ہی جیتا اور مرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے پاس اور کچھ بھی چیز نہیں ہے کہ انسان کو لے کر وہ چلے۔ ایک خوشی ہے اور ایک غمی ہے۔ جب انسان کا لاس ہوتا ہے وہ غم زدہ ہو جاتا ہے، جب اسے پرافٹ ہوتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہی زندگی یار، اسی کے اندر انسان جیے جا رہا ہے اور اسی کے اندر لگا پڑا ہے اور اسی کے اندر اپنی پوری زندگی بتا رہا ہے۔ کچھ دنوں کی بات ہے، میری کزن سے دودھ ڈل گیا۔ تو دودھ ڈل گیا تو مجھے تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوا، لیکن جو امی تھی، باقی گھر والوں تھے انہوں نے بڑا محسوس ہوا کہ یار یہ کیوں ڈل گیا، یہ کون سی غلطی اس نے کیا، یہ ایسی غلطی اس نے کیوں کی ہے کہ یہ اتنا سارا دودھ ڈل گیا۔ اس کے بارے میں بڑے پریشان سے ہو گئے۔ تو انسان کی قدرتی ہے بھی یہی معاملہ انسان کے ساتھ کہ جب اسے نقصان ہوتا ہے وہ بڑا چڑچڑا سا ہو جاتا ہے، وہ بڑا غصے میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو پتہ نہیں کون سی ہمارے اوپر مصیبت آ گئی۔ تو انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اکثر اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، ہم سے غلطی ہوتی ہے، اس طرح کو نقصان ہو جاتا ہے، یا کوئی گھر والوں سے اس طرح کا نقصان ہو جاتا ہے، چھوٹے بچوں سے کوئی اس طرح کا نقصان ہو جاتا ہے، بڑوں سے کوئی اس طرح کا نقصان ہو جاتا ہے۔ جس سے نقصان ہوا وہ تو بندہ پریشان آلریڈی ہے ہی، لیکن جو دوسرے اس کو پریشان کرتے ہیں یہ سب سے بڑی غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن سے نقصان نہیں ہوا ہوتا وہ پھر اس کو تانا شاہی کرتے ہیں، اس طرح نہیں کر سکتے تھے، اس طرح ہو جاتا ہے، اس طرح کر لیتے تو اس طرح ہو جاتا، تم نے یوں کر دیا، نقصان کر دیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ مطلب انہوں نے 100 باتیں بڑھانی ہے اس انسان کو سمجھانے کے لیے۔ وہ سمجھا نہیں رہا اسے، وہ اسے ٹارچر کر رہا ہے۔ یہ جو نقصان ہے کسی بھی چیز کا نقصان ہے۔ انسان کا موبائل ہاتھ سے چھوٹا، گیٹ کے نیچے ٹوٹ گیا، پینل ٹوٹ گیا، یا کوئی بڑا نقصان ہو گیا، تھوڑی سی انسان نے غلطی کی اور بڑا سا نقصان ہو گیا۔ یہ کوئی انسان جان بوجھ کے نہیں کرتا، یہ قدرتی طور پر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی انسان کیوں چاہے گا کہ وہ اپنا نقصان کرے یا کسی اپنے گھر والوں کا کسی کا بھی نقصان کرے۔ تو یہ نقصان کرنا نہیں چاہتا انسان، ویسے ہی نقصان ہو جاتا ہے انسان سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم انسان بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں اس جگہ پہ آ کے کہتے ہیں یار یہ تو ہمارے پر مصیبت گر گئی، اور وہ ہوتا کچھ وقت کے لیے۔ ہمیں شروع میں تو بہت برا محسوس ہوتا ہے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ جب 1 گھنٹہ گزرتا ہے، 6 گھنٹے گزرتے ہیں، 10 گھنٹے گزرتے ہیں، 12 گھنٹے گزرتے ہیں، پھر 1 دن، 2 دن، 3 دن گزرتے ہیں، وہ نقصان پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں کہ وہ گیا کہاں پہ نقصان۔ ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ یار وہ ہمارا بھی کسی زمانے میں نقصان ہوا تھا۔ اسی طرح ہمارا ایک نقصان ہوا تھا 6 لاکھ کا، تو ہمیں بڑا اس وقت محسوس ہوا یار 6 لاکھ کے ہاتھ سے اور وہ ارجنٹ اکٹھے کرنے پڑے تھے اور ارجنٹ نکلے تھے 6 لاکھ، اور بڑا محسوس، مکمل فیملی جو تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی تھی، یار یہ کیا ہو گیا۔ لیکن وہ آج جو ہے تقریباً 4 مہینے کے بعد بھول گئے ہیں کہ وہ بھی کوئی نقصان تھا۔ اب کسی کو یاد ہی نہیں ابھی 6 لاکھ کا نقصان ہوا۔ تو یہ جو نقصان ہے زندگی کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، یا یہ فائدے آ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک انسان کی صرف فیلنگ ہوتی ہے، یہ ایموشنز ہوتی ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوتی کہ انسان اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی طبیعت خراب کرتے ہیں، اپنی جان بھی گنوا دیتے ہیں، نقصان بھی کرتے ہیں بہت سارا۔ یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میں کل ایک بندہ مجھ سے بات کر رہا تھا، وہ بتا رہا تھا یار میرے پاس کھاد کی دکان تھی، سپرے کی دکان تھی، بڑا اچھا کاروبار چل رہا تھا، اور ایک میرے ساتھ دوست تھا وہ بھی کام کرتا تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ بھٹا ڈال لو، آپ ادھر سے تھوڑا کماتے ہو، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم سود کا کام کرتے ہو، کیونکہ ادھار زیادہ اس کے اندر ادھار لے کے جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے جی سود کا کام ہے، تو آپ بھٹا ڈالیں، تقریباً سال کے اندر ہم 1-2 کروڑ روپیہ نکال لیں گے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے تقریباً ادھر انویسٹمنٹ لگا دی، کوئی 66 لاکھ روپے انویسٹمنٹ لگا دی۔ اس دور کی بات ہے، کافی عرصہ، 10 سال پہلے کی بات ہے، اس نے لگا دی۔ تو جو اس کا دوست تھا وہ منشی بن گیا، وہ خود مالک تھا اس بھٹے کا، اور اس منشی نے اس کو اس طرح کا رگڑا لگوایا کہ وہ بھٹا تقریباً اس نے 23 لاکھ میں فروخت کر دیا،
اور جو 23 لاکھ میں اس نے بٹا فروخت کیا تھا وہ پہلے پیسے ادھارے وغیرہ دینے تھے، وہ 23 لاکھ ان کو دے کے صفایا صاف سوف کر گیا کہ بیٹھ گیا۔ تو اس بندے کو نا اس نقصان سے نا اتنا دھچکا لگا نا، وہ بیچارہ مریض بن گیا، وہ شوگر کا مریض بن گیا، اس کو اٹا کٹا اچھا خاص صحت مند تھا لیکن وہ کمزور ہو گیا، مریض بن گیا وہ۔ یعنی اس نے اپنی جان کے اوپر اپنے دماغ میں وہ مکمل جو اس کا نقصان تھا اس نے لے لیا اور وہ بیمار پڑ گیا۔ لیکن آج وہی بندہ نا اچھی خاصی صاف ستھری زندگی گزار رہا ہے۔ آج وہ اس کا وہ نقصان 66 لاکھ کا وہ بھول چکا ہے، اب وہ نارمل لائف گزار رہا ہے۔ تو یہ جو نقصان ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ خوشی ہے، یہ غمی ہے، یہ وقتی طور پر ہوتی ہے، لانگ پیریڈ کے لیے نہیں ہوتی۔ تو ہم بات کر رہے تھے، اس لڑکی کی شو میں بیٹھی تھی، وہ کہتی سر میں نا 1 گھنٹے کے اندر نا ٹریڈنگ کے ذریعے سے نا تقریباً 20 سے 25 ہزار کما لیتی ہوں۔ تو اس نے کہا ہاں جی واہ بھائی کتنا کام کرتے؟ اس نے کہا جی میں 1 گھنٹہ کام کرتی ہوں۔ واہ جی بھائی 1 گھنٹے کے اندر 20 سے 25 ہزار روپے۔ تو اس نے کہا یار یہ کام ہمیں بھی بتاؤ، یہ کس طرح کرتی ہو؟ اس نے کہا جی اس کے اندر نا میں بڑا کچھ کرتی ہوں۔ اس نے کہا چلیں آپ ٹھیک ہے کرتی ہیں، لیکن آپ باقی کا ٹائم کیا کرتے ہو؟ کہتے جی باقی کا ٹائم میں نا اس کو نا سمجھنے کے لگا دیتی ہوں، مطلب 23 گھنٹے وہ کہہ رہی تھی کہ میں 23 گھنٹے اس ٹریڈنگ کو سمجھنے کے لگا دیتی ہوں، یہ 1 گھنٹہ کس ٹائم کس وقت اور کب لگانا ہے یہ گھنٹہ، ٹھیک ہے۔ اوریجنل ارننگ تو کیا ہے 1 گھنٹے کی ہے، لیکن وہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ کب لگانا ہے وہ 23 گھنٹے پلاننگ میں لگا دیتی ہے، 23 گھنٹے اس کو سمجھنے میں لگا دیتے ہیں بھی یہ 1 گھنٹہ میں نے اس وقت لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بات ہمیں اس کی سمجھ آئی کہ بھی کوئی بھی کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک پہاڑ کھڑا ہوتا ہے، وہ 23 گھنٹے کا پہاڑ ہے، وہ 23 گھنٹے کی پلاننگ ہے، وہ 23 گھنٹے کی سوچ ہے، اس کے بعد ہمیں 1 گھنٹے کا رزلٹ اتنا ملتا ہے۔ ہم یہ یوٹیوب پہ یا کہیں پہ ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ کہیں بھی دیکھ لیتے ہیں جی وہ جی، یا کسی ویسے ہی سن لیتے ہیں جی وہ جی کما رہا ہے جی 1 گھنٹے پر 20 ہزار، لیکن یار اس کے پیچھے کا ٹائم کو نہیں دیکھتے۔ اب ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، اگر آئندہ میں کوئی اس طرح کی بات کرے نا تو اس کے پیچھے بیک ورڈ کے ٹائم، بیک ورڈ کی جو محنت ہے نا اس کو دیکھیں، اس نے پیچھے محنت کتنی کی ہوئی ہے۔ اچھا دوسری بات اس نے کہا جی یہ جو بندہ ٹریڈنگ کرتا ہے نا اس سے اس کی نا فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں۔ اب وہ سامنے والا مذاق ہے، اس نے کہا واقعی آپ کے اندر فیلنگ ہے؟ کہتی نہیں فیلنگز دوسری ہیں، مطلب جو فیلنگ ہوتی ہے نا لاس اینڈ پروفٹ کی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی اب مجھے کوئی بھی لاس آئے گا مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، اب مجھے کوئی بھی پروفٹ آئے گا مجھے فرق ہی نہیں پڑتا۔ یار یہ نا گریٹ بات تھی اس کی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ کو نقصان ہو رہا ہے، پروفٹ ہو رہا ہے، آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ یہ اوریجنل بات ہے۔ اگر انسان اس بات کو سمجھ جائے نا اپنی زندگی کے اندر بھی اس کا نقصان ہو اس کا پروفٹ ہو اسے محسوس نہ ہو، وہ دل پہ نہ لے کے آئے، وہ اپنے دماغ پہ نہ اس کو سوار نہ کرے، بس اپنے کام کے اندر نہ جٹا رہے، لگا رہے، مطلب یہ نہ سوچے کہ یار یہ نقصان ہو گیا ہے اب میں کیا کروں، اب پروفٹ ہو گیا تو اتنا خوشی منانی۔ یعنی بندہ اس نقصان اور پروفٹ کے اندر نہ پلاننگ بنائے، اگلے دن کی پلاننگ بنائے، آگے کیا کرنا ہے۔ یعنی 23 گھنٹے کی آپ پلاننگ بناؤ، 1 گھنٹہ کماؤ، اور اس کمائی کے اندر جو آپ کو نقصان یا فائدہ ہو رہا ہے نا اس کے متعلق اب وہ باتیں نہ دل پہ نہ لے کے جاؤ، بس اس کو انجوائے کرو، زندگی جیو۔ تو یہی وہ 2 پوائنٹ تھے کہ پیچھے کی محنت کو دیکھنا ہے اور نقصان اور جو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے نا اس کو ہم نے محسوس نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔